السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقی والعفاف والغنی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع ہے برکت اور اسباب برکت۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ علم میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ علم میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ علم کی برکت کیا ہوتی ہے؟ علم کی برکت یہ ہے کہ انسان جو پڑھتا ہے اس پر اسے عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اور جو شاگرد اس سے پڑھتے ہیں وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے علم آگے جاری ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہو اور اس کے بعد اس نے دین کا کام نہ کیا ہو۔ اگر آج کسی استاد سے کہیں کہ کوئی ایسا شاگرد بتاؤ جس کو آپ نے بنایا ہو، تو پوری زندگی میں کوئی ایک شاگرد بھی پیش نہیں کر سکتے کہ جناب اس کو ہم نے بنایا ہے۔ اس کی زندگی دیکھ لو، ہمارا حال دیکھو کہ ہم ایک بندہ بھی پیش نہیں کر سکتے، اور ان بزرگوں کی حالت دیکھو کہ جس شخص نے ان سے حدیث پڑھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو دین کے لیے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے علم کی یہ برکت عطا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فقہ کو قبولیت بخشی۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے علماء کی ایک جماعت تیار کی اور اس سے کہا کہ جا کر دیوار چین کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ اس جماعت نے آ کر بتایا، ہم جہاں پہنچتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا نور اس سے بھی آگے پہنچا ہوا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قبولیت عامہ عطا فرمائی تھی۔ وقت میں برکت کیسی ہوتی ہے اس کے تعلق سے سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ وقت میں بھی برکت دے دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیتے ہیں تو انسان تھوڑے وقت میں بھی زیادہ کام کر لیتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی 10 سال کی تھی۔ 10 سال تو قوموں کی زندگی میں بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے۔ ہمارا حال دیکھو کہ ہم نے نعرہ لگایا، مطلب کیا؟ اللہ لا الہ الا اللہ، اور 50 سال گزرنے کے باوجود ہم فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ قوموں کی زندگیوں میں 50 سال گزر جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
زندگی کے ان سالوں میں ایسی محنت کی کہ جو انقلاب وہاں سے اٹھا وہ پوری دنیا میں پہنچ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو اسلامی انقلاب پیدا کیا، اس کی 3 خاص خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ وہ خوبیاں یہ ہیں کہ تھوڑے وقت میں، تھوڑے اسباب کے ساتھ، تھوڑے نقصان کے ساتھ جو ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دی گئی۔ 10 سال کا عرصہ کیا چیز ہوتی ہے، اس مختصر سے عرصے میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اسباب بھی تھوڑے تھے۔ کتنے تھوڑے تھے؟ سواری نہیں ہوتی تھی، کئی مرتبہ سواری ہوتی تھی تو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا لشکر بھیجا جس کے ہر فوجی کو روزانہ ایک کھجور کھانے کو ملتی تھی۔ جب کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اپنے بیٹے کو بتائی تو وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے، اچھا صرف ایک کھجور کھانے کو ملتی تھی؟ فرمانے لگے، ہاں، وہ دن میں بھی آیا جب ایک کھجور بھی ملنا بند ہو گئی۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تھوڑے نقصان کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں اور کافروں کی جو جنگیں ہوئیں، ان میں دونوں طرف کے مقتولین، یعنی جو مسلمان شہید ہوئے اور جو کفار قتل ہوئے، ان سب کی تعداد تھی 1069۔ اتنے بندوں کے جانی نقصان کے ساتھ یہ انقلاب پوری دنیا میں پھیل گیا۔ جبکہ آج تو امن کے زمانے میں 1000 بندے مر جاتے ہیں، جنگوں کی تو بات ہی نہیں ہوتی، تو گویا اتنے تھوڑے عرصے میں، اتنے تھوڑے وسائل کے ساتھ اور اتنے کم نقصان کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اتنی برکت ڈال دی تھی۔ اصل برکت ہے۔ ایک محدث تھے، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی زندگی کے دنوں کو ان کی کتابوں کے صفحات پر تقسیم کیا گیا تو روزانہ کے 40 صفحے بنے۔ آج ہم کسی کتاب کے 40 صفحے پڑھ نہیں سکتے، اور انہوں نے روزانہ 40 صفحے نئی کتاب کے لکھے۔ اگر پہلے 15-20 سال جو علم حاصل کرنے کے ہیں وہ نکال دیے جائیں تو پھر یہ اوسط 40 سے بھی اوپر چلی جائے گی۔ روزانہ نئی کتاب کے 40 سے زیادہ صفحات لکھ دینا آسان کام نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے دیتے ہیں تو تھوڑے وقت میں بندے کے زیادہ کام نکل آتے ہیں۔ حضرت اقدس اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 2800 کتابیں لکھیں۔ اللہ اکبر! تفسیر بھی لکھی، حدیث پر بھی کتابیں لکھیں، فقہ پر بھی کتابیں لکھیں، تصوف پر بھی کتابیں لکھیں۔ دین کا کون سا شعبہ ہے جس میں انہوں نے کام نہیں کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں اتنی برکت عطا فرما دی تھی۔ قوت حافظہ کی برکت سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسان کی قوت حافظہ میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ قوت حافظہ میں برکت یہ ہے کہ انسان ایک بات سنتا ہے تو وہ النقش کالحجر، یعنی پتھر پر لکیر کی مانند ہو جاتی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال قوت حافظہ عطا فرمایا تھا۔
ایک مرتبہ مخالفین نے عدالت میں ایک ایسی عبارت پیش کی جس کا مطلب ان کے اپنے حق میں بنتا تھا اور اہل حق کے خلاف بنتا تھا۔ بہت سے علماء نے وہ عبارت دیکھی تو حیران ہوئے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ کتاب بھی ٹھیک ہے اور اس میں لکھا ہوا بھی ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ عبارت حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دکھائی جائے۔ جب ان کو وہ عبارت دکھائی گئی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لکھنے والے کاتب کو غلطی ہوئی ہے، اس نے کتاب لکھتے ہوئے پوری ایک سطر درمیان میں سے غائب کر دی ہے، اور جب پچھلی عبارت اگلی عبارت سے ملی تو مفہوم بدل گیا، لہٰذا اصل کتاب لائی گئی۔ چنانچہ جب اصل کتاب لائی گئی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات 100% صحیح نکلی۔ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے 27 سال پہلے یہ عبارت پڑھی تھی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے برسات کے موسم کے ختم ہونے پر سوچا کہ میں اپنی کتابوں کو ٹھیک کر لوں۔ چنانچہ ایک طالب علم سے فرمایا کہ ان کو اندر سے نکالو اور باہر دھوپ میں لگواؤ تاکہ ان کتابوں کی نمی ختم ہو جائے، اور اگر کسی کتاب کی جلد خراب ہے تو دوبارہ جلد بنا کر اندر رکھ دو۔ اس طالب علم نے کتابیں باہر نکالیں۔ ان میں سے وہ ایک کتاب لے کر حضرت کے پاس آیا اور کہا، حضرت اس کتاب کو دیمک لگ چکی ہے اور کچھ ابتدائی صفحے خراب ہو چکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ 7 نئے ورق جوڑ دو اور عبارت لکھ دو۔ اس نے کہا، حضرت مجھے عبارت تو یاد نہیں۔ پوچھا کون سی کتاب ہے؟ عرض کیا کہ میبدی۔ حضرت نے پوچھا آخری لفظ کون سا ہے؟ اس نے آخری لفظ بتایا۔ پھر حضرت نے اپنی یادداشت سے 2-3 صفحات کی عبارت لکھوا کر کتاب کو مکمل کروا دیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاگرد تھے، مولانا غلام رسول پونٹوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ملتان سے آگے ایک علاقہ پونٹا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بہت خدمت کی اور دعائیں بھی لیں۔ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوت حافظہ عطا فرمائی کہ اپنے بیان میں فرماتے تھے کہ اگر ساری دنیا سے شرح جامی کو ضبط کر لیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور کوئی طالب علم میرے پاس آ کر کہے کہ حضرت شرح جامی کی ضرورت ہے، تو میں اپنی قوت حافظہ سے یہ کتاب کو دوبارہ لکھوا سکتا ہوں۔ حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محدث گزرے ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا آپ کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہیں؟ تو فرمایا مجھے 1,00,000 حدیثیں اس طرح یاد ہیں جس سے عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی غیر معمولی قوت حافظہ عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح رزق میں برکت کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دی ہے۔ رزق میں برکت سے کیا مراد ہے کہ بندے کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ ان کے 5-7 بچے ہوتے ہیں، 6-7 ہزار کی تنخواہ ہوتی ہے، اور انہوں نے کسی کا تھوڑا سا بھی قرضہ نہیں دینا ہوتا، اس کا رزق ان کی ضرورتوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ میں بہت ہی بھوکا تھا، لہٰذا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد راستے میں ہی بیٹھ گیا۔ خیال یہ تھا کہ صحابہ گھر جاتے ہوئے دیکھ کر کہیں گے کہ چلو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، انہوں نے سلام کیا اور چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، سلام کیا اور چلے گئے۔ میں نے سوچا لگتا ہے کہ ان کے ہاں بھی فاقہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پیغام بھجوایا کہ اگر گھر میں کچھ ہے تو بھجواؤ۔ انہوں نے کہا دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ دودھ کا ایک پیالہ ایک بندے کے لیے تو کافی ہو ہی جائے گا۔ جب دودھ کا پیالہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اور اصحاب صفا کو بلا کر لاؤ۔ ان کی تعداد ماشاء اللہ 70 تھی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ جو دوسروں کو بلانے جاتا ہے تو وہ پہلے دوسروں کو پلاتا ہے اور آخر میں اس کی باری آتی ہے۔ یہ دودھ کا پیالہ تو ختم ہی ہو جائے گا۔ چنانچہ جب میں واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یہ ان سب کو پلاؤ۔ میں نے دودھ پلانا شروع کیا، ہر بندہ اسی پیالے میں سے پیتا رہا اور پیٹ بھرتا رہا۔ 70 بندوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا اور پیالے میں جو ہے دودھ جیسے کا ویسا ہی تھا۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اب تم پی لو۔ کہتے ہیں کہ میں نے خوب جی بھر کر پیا اور دودھ اتنا ہی رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے اور پیا، دودھ ویسے کا ویسے ہی تھا۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکری کا بچہ ذبح کرایا اور سالن بنا دیا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیے، کچھ کھانا کھا لیجئے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو اعلان کروا دیا کہ چلو آج جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو اپنے گھر کی طرف بھاگے اور بیوی سے آ کر کہا کہ وہ تو پورا لشکر آ رہا ہے۔ ان کی بیوی نے پوچھا کیا آپ نے لشکر کو دعوت دی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے؟ کہنے لگے میں نے نہیں دی، میں نے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو دعوت دے دی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعوت دی ہے تو پھر ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہمراہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سالن نکال کر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ پورے لشکر نے کھانا کھایا اور ابھی اور سالن بچا ہوا تھا۔ اس کو رزق کی برکت کہتے ہیں، اور جب رزق میں سے برکت نکل جاتی ہے تو بندہ لاکھوں کماتا ہے اور لاکھوں خرچ کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا، اور پھر پیسوں کی کمی باقی رہ جاتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ، چوک قریشی والے۔ وہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھ کر مجھے فرمانے لگے کہ میں اس وقت نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھا ہوں
اور باوضو ہوں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو ایک بات سنا رہا ہوں جو کہ 100% سچی ہے۔ چونکہ ان بزرگوں نے مجھے ڈائریکٹ یہ بات سنائی، اس لیے میں پورے اطمینان کے ساتھ آپ کے سامنے وہ بات نقل کر رہا ہوں۔ فرمانے لگے کہ میں سارا دن ذکر و اذکار میں مشغول رہتا تھا اور دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ مجھے رزق دے برکت دے دے، اور اپنے شیخ سے کہتا تھا کہ آپ دعائیں کریں۔ ایک دفعہ میرے شیخ نے تقریباً 20 کلو گرام گندم کا ایک گٹو مجھے بھیجا اور ساتھ ایک چٹ بھیجی۔ اس چٹ پر لکھا ہوا تھا ان اللہ مع الصابرین، اور فرمایا کہ یہ گندم کسی برتن میں ڈال دو اور اس کا ڈھکنا بند کر دو، پھر اس میں سے نکال کر تم اسے استعمال کرتے رہنا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ آج اس واقعے کو 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے، میں اپنے گھر میں اس گندم کو آج بھی استعمال کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اس وقت میرے گھر میں 200-300 مہمان روزانہ ہوتے ہیں، وہ بھی یہی کھاتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ سال میں جب اجتماع میں ہزاروں لوگ آتے ہیں تو وہ بھی یہی گندم کھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک جنرل مینیجر صاحب آئے اور وہ ٹیکسٹائل ملوں کے مینیجروں کے اوپر جنرل مینیجر تھے۔ اس وقت ان کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ماہانہ تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ڈالر کا ریٹ 18 روپے تھا، آج تو ڈالر کا ریٹ 60-70 روپے ہے۔ اس وقت انجینئر کی تنخواہ بھی 2-3 ہزار ہوتی تھی۔ ماہانہ تنخواہ 1 لاکھ روپیہ جو تھی، اور گھر میں کل 5 بندے تھے، 2 میاں اور 3 بچے، 2 میاں بیوی اور 3 بچے۔ بڑا بچہ 12 سال کا تھا، دوسرا 10 سال کا اور تیسرا 8 سال کا۔ پھر کہنے لگے کہ مل مالک نے 2-3 گاڑیاں بھی دے دی ہوئی ہیں، پیٹرول بھی فری ہے، ڈرائیور بھی دیا ہوا ہے اور کک بھی ملا ہوا ہے، سیکیورٹی گارڈ بھی دیے ہوئے ہیں، میری تنخواہ کا ٹیکس بھی مالک ادا کرتا ہے، بجلی اور ٹیلی فون کا بل بھی وہی ادا کرتا ہے۔ میں 1 لاکھ روپیہ اپنے گھر مکمل لے کر آتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ پھر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اب ذرا سوچیں کہ 1 لاکھ روپیہ مکمل گھر کو آدمی لاتا ہے وہ تنخواہ کی، اور 3 بچے اور میاں بیوی، ان کے لیے وہ 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ مکمل نہیں آتا، کمی پڑ جاتی ہے۔ پھر میں نے اپنی معلومات کے لیے ان سے پوچھا جناب آپ کا یہ مسئلہ کیسے بنتا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ڈیفنس لاہور میں کوٹھی کے لیے پلاٹ خریدا، اس کی قیمت 65 لاکھ روپے تھی۔ جب تعمیر شروع کی تو ایک اور بندہ آ کر کہنے لگا کہ یہ تو میرا پلاٹ ہے۔ پتہ چلا کہ اس نے وہ پلاٹ بیچا تھا، اس نے وہی پلاٹ کسی اور کو بھی بیچ دیا تھا۔ یوں میرے ساتھ دھوکہ ہوا اور میرے 65 لاکھ روپے چلے گئے۔ پھر دوبارہ ایک جگہ پلاٹ خریدا، تعمیر کرنے کے لیے نقشہ بنوایا اور ایک ٹھیکیدار کو بلوایا۔ ٹھیکیدار نے کہا کہ جناب مجھے 10-15 لاکھ روپے ایڈوانس دیں، میں یہ لاؤں گا اور وہ لاؤں گا اور اس کے بعد کام شروع گا۔ چنانچہ اس نے پیسے لے کر کام شروع کیا۔ اس کے دوران ہی اس کو کوئی اچھا کام مل گیا اور وہ سامان لے کر وہاں چلا گیا۔
یوں میرے 15 لاکھ روپیے بھی چلے گئے۔ ایک مرتبہ میری بیوی نے کہا مجھے تو فلاں گاڑی جو 45 لاکھ کی ہے وہ پسند ہے، مجھے وہ لے کر دو۔ میں نے وہ لے کر دی۔ ابھی اس کی نمبر پلیٹ نہیں لگی تھی کہ شہر میں کسی کام کے لیے بینک میں گیا، گاڑی کو کھڑا کر کے اندر گیا، اور جب باہر آیا تو پتہ چلا کہ کوئی گاڑی تیزی سے آ رہی تھی، ڈرائیور کے ہاتھ سے بے قابو ہوئی اور اس نے ڈائریکٹ میری گاڑی میں آ کر گاڑی مار دی۔ ٹکر زبردست لگی اور میری گاڑی ٹوٹل زیرو ہو گئی۔ وہ 45 لاکھ روپے بھی چلے گئے۔ میں نے ساری روایات سن کر انہیں کہا کہ اصل مسئلہ رزق کی کمی کا نہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے۔ جب تک برکت نہیں ہوگی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کہنے لگے کہ برکت کیسے آئے گی؟ میں نے کہا نیکی اور تقوی سے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی۔ وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے اپنی زندگی کو بدلا، نیک نمازی بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما دیں۔ یوں اس کی زندگی میں بھی برکت پیدا ہو گئی۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستو عزیزو، رزق کی برکت کا جو ہے مسئلہ چل رہا ہے، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔